ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ صائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، اور لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کی حقیقت۔ بحیرہ وہ مویشی ہے جس کا دودھ نہیں دوہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بتوں کے نام ہے، کوئی یہ دودھ نہیں پیتا تھا۔ صائبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر نہ سامان لادا جاتا نہ سواری کی جاتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن عامر خزاعی کو دوزخ میں پیٹ کے بل گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی نے سب سے پہلے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کا طریقہ رائج کیا، اور وسیلہ وہ ناقہ ہے جس سے پہلی دفعہ ایک نر پیدا ہو پھر متواتر 2 مادہ پیدا ہوں، ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور حام وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوں، اور جب نسل بہت بڑھ چکی ہو تو اس سے نہ بار برداری کا کام لیا جاتا ہو نہ سواری کا، بتوں کے حوالے کر دیتے۔ یہ روایت بخاری نیز مسلم وغیرہ میں ہے۔ یہ سب عمرو کے ایجادات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری میں ہے، کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ ایک آگ دوسری آگ کو کھائے جا رہی ہے، عمرو اس میں گھسٹتا ہوا چل رہا ہے۔ اسی نے سب سے پہلے صائبہ کی رسم ڈالی۔ بت پرستی کرنا، صائبہ بنانا، یہ ابو خزاعہ عمرو بن عامر ہی نے کیا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اسے دوزخ میں دیکھا ہے۔ یہی عمرو بن لحی بن قمعہ کا بیٹا ہے، رؤساء خزاعہ میں سے تھا۔ قبیلہ جرہم کے بعد کعبے کی تولیت خزاعہ ہی کو ملی تھی۔ دین ابراہیمی کو سب سے پہلے متغیر یعنی بدل کے رکھ دینے والا اور حجاز میں بت پرستی داخل کرنے والا اور لوگوں کو بتوں کی پرستش اور ان کے تقرب کی طرف بلانے والا، جانوروں اور مویشیوں وغیرہ کے بارے میں ایام جاہلیت میں سب سے پہلے بدعات اس میں رائج کرنے والا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، یعنی کھیت سے جو کچھ پیداوار ہو یا جانوروں سے، ان کا صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے نام کا یہ مشرک سمجھتے تھے اور باقی بتوں کے نام کا۔ بحیرہ اس ناقہ یعنی اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جب 5 بچے جن چکے اور 5واں نر ہو تو اس کو ذبح کر کے صرف مرد اس کا گوشت کھا لیں، عورتوں پر اس کا گوشت حرام سمجھتے، اور اگر وہ مادہ ہو تو اس کے کان کاٹ دیتے اور کہتے کہ اس کا نام بحیرہ ہے۔ سدی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اسی کے قریب قریب بیان کیا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صائبہ اس بکرے کو کہتے ہیں جس پر بحیرہ کی تعریف صادق آئے، لیکن 6 مادہ ہو جانے کے بعد 7ویں حمل 1 یا 2 نر ہوں تو اس کو ذبح کر دیتے تھے اور صرف مرد ہی اس کو کھا سکتے، عورتوں پر اس کا گوشت حرام ہوتا تھا۔ اور محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ صائبہ وہ ناقہ یعنی اونٹنی ہے کہ جب مسلسل 10 مادہ جن چکے تو وہ بت کے نام پر چھوڑ دی جاتی اور اس سے سواری نہیں لی جاتی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے، نہ اس کا دودھ دوہا جاتا، مگر مہمان آ جائے تو اس کو اس اونٹنی کا دودھ پلا دیا جا سکتا تھا۔ ابو روح کہتے ہیں کہ صائبہ اس ناقہ اور غنم وغیرہ کو کہتے تھے کہ جب آدمی کسی کام سے نکلے اور وہ کام پورا ہو گیا تو اب اس جانور کو صائبہ بنا دیا جاتا اور بت کے نام پر چڑھا دیا جاتا، اس کی اولاد بھی بتوں کے نام پر سمجھی جاتی۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جب کسی غرض سے نکلتا یا مرض سے تندرستی پاتا
یا اس کے مال و متاع میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا تو اپنا کچھ مال بتوں کے نام پر چڑھا دیتا، اور اگر ایسے مال یا مویشی سے کوئی تعرض کرتا تو اسے سخت عقوبت دی جاتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وسیلہ وہ بکری ہے کہ جب 7 جھول دے دے اور 7واں اگر نر ہو اور مردہ پیدا ہوا ہو تو اس کو صرف مرد کھاتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں، اور 7ویں بطن میں مادہ ہو تو اس کو زندہ رہنے دیا جاتا، اور اگر اس بطن میں نر اور مادہ دونوں پیدا ہوئے ہوں تو دونوں کو زندہ چھوڑ دیتے اور کہتے کہ 7 والی مادہ نے نر کو بھی وسیلہ بنا دیا اور اب وہ بھی ہم پر حرام ہے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وسیلہ وہ اونٹنی ہے کہ پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ مادہ ہی جنے تو کہتے کہ متصل 2 مادہ پیدا ہوئے، چنانچہ دوسری کے کان کاٹ دیتے اور وہ بتوں کے نام پر سمجھی جاتی۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وسیلہ وہ بکری ہے کہ 5 جھول میں 10 مادہ بچے جنے، ہر بطن میں 2 اس کو چھوڑ دیا جاتا، اس کے بعد اس کے جو بھی اولاد ہوتی خواہ نر یا مادہ تو صرف مرد کھاتے، عورتیں نہ کھاتی، اور اگر مردہ پیدا ہوتی تو پھر دونوں کھاتے، اور کسی نر کے 10 بچے ہو چکے ہوں تو اس کو بھی بت کے نام پر قرار دیتے اور چھوڑ دیتے، اس کو حام کہتے، اس پر بار برداری نہ کرتے، نہ اس کے بال کاٹتے، کسی کے بھی کھیت اور کسی کے بھی چشمے سے اس جانور کو پانی پینے کی اجازت ہوتی، کوئی نہ روکتا۔ مالک ابن نضلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا کچھ مال ہے؟ میں نے کہا اونٹ، بکرے اور گھوڑوں کے منڈلے، یعنی بڑی تعداد میں ہیں، لونڈی غلام بھی ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے تو تم پر دولت کے آثار ظاہر ہونے چاہیے، اور کیا تمہارے اونٹوں کے بچے سالم کانوں والے پیدا ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں، لیکن کیا اونٹ کے بچے سالم کانوں کے بغیر بھی پیدا ہوتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا ان بعض بچوں کے اس طرح سے تم کان کاٹ دیا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اب یہ بحیرہ ہو گیا، اب یہ ہم پر حرام ہے؟ تو میں نے کہا ہم ایسا بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہرگز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے سب حلال ہے، کوئی حرام نہیں۔ یہ روایت مسند احمد نیز طبری میں ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی سند نہیں۔ بحیرہ کے کان کاٹ دیتے ہو، عورتوں میں سے تم کسی کو بھی اس بحیرہ سے کسی حیثیت سے بھی مستفید نہیں ہونے دیتے۔ سائبہ کو بتوں کے نام پر چڑھاتے ہو، بکری جب 7واں جھول دے تو اس کے کان اور سینگ کاٹ کر چھوڑ دیتے ہو، وہ چاہے جس کھیت میں چرے اور جس حوض سے پانی پیے اس کو روکا نہیں جاتا، اس کو وسیلہ کہتے ہو۔ حدیث میں ان الفاظ کی یوں تفسیر بیان کی گئی ہے، قولہ تعالی وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یعنی یہ کافر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مشروع نہیں قرار دیا، نہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس وجہ قربت ہیں، یہ مشرکین کی افتراء پردازی ہے۔ انہوں نے اس کو شرع بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس وجہ قربت سمجھتے ہیں، یہ تو حاصل نہ ہوگا بلکہ اور ان پر وبال پڑے گا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی ٹھیک ہیں، کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے باپ دادا بھی باطل ہو سکتے ہیں، وہ بھی حق سے بے بہرے اور ہدایت سے محروم ہو سکتے ہیں، پھر تم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ جاہل اور گمراہ ہی ایسا کہہ سکتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو جتلا دیں گے جو کچھ تم سب کیا کرتے تھے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ علیکم انفسکم کی تفسیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی ذات سے ٹھیک رہو، نیکیوں کی ممکنہ کوشش کرتے رہو۔ جس نے آپ اپنی اصلاح کر لی، چاہے قریب و بعید کی ساری دنیا فساد پذیر ہو، تم پر کوئی آنچ نہیں۔ جب بندہ حلال و حرام میں میری اطاعت کرے تو کوئی کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو جائے،
اس کو کوئی مضرت نہیں، تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دیں گے کہ تم اچھا کرتے تھے یا برا کرتے تھے۔ جس کا عمل نیک ہوگا اس کو اچھی جزا ملے گی، اور جس کا بد عمل ہوگا اس کو بری سزا ملے گی۔ اس آیت کے مفہوم سے یہ دلیل نہیں لی جا سکتی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری نہیں رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا، اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو لیکن اس کے مفہوم پر اس کو نہیں رہنے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کوئی گناہ کی بات دیکھے اور پھر اسے غیرت نہ آئے اور غصہ نہ آئے تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو عذاب میں گھسیٹ لیں۔ اے لوگو، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ انسان کو ایمان سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد نیز سنن ترمذی کی ہے۔ ابو امیہ شعبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تو انہوں نے کہا کہ تم نے واللہ بہت ہی باخبر آدمی سے پوچھا۔ سنو، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا، تم اپنی اپنی پگڑی سنبھالنے کے بعد بے فکر ہو کر نہ بیٹھ رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر برابر کیے جاؤ اس وقت تک کہ لوگ تنگ دل اور تنگ حوصلہ ہو جائیں، زکوٰۃ نہ دیں، خواہشات کی پیروی کرنے لگیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگیں، ہر شخص اپنی ہی رائے پر اڑنے لگے، کسی ناصح یعنی نصیحت کرنے والے کی کچھ نہ سنے، اس وقت الگ تھلگ ہو جاؤ۔ نابکاروں کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، تمہارے بعد ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں دم ساد کر بیٹھ رہنے والا ایسی مشکلات میں ہوگا گویا آگ کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے، اپنے آپ نیک عمل کر لینے والا گویا 50 آدمیوں کے نیک اعمال کے برابر اجر پائے گا۔ کہا گیا، اللہ کے رسول، کیا ہمارے 50 آدمی یا اس گروہ کے؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہارے 50 نیک آدمی۔ یہ روایت سنن ابی داؤد نیز ترمذی وغیرہ میں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے اسی آیت کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ آج تو خیر تمہاری بات مان بھی لی جاتی ہے، لیکن قریب تر ایسا زمانہ آنے ہی والا ہے کہ تم خیر خواہی کی بات کہو گے اور وہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا برتاؤ کرنے لگیں گے، اس وقت چپ چاپ دیکھے جاؤ اور کچھ نہ بولو، وہ گمراہ ہو گئے تو تم پر کچھ آنچ نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی 2 آدمیوں میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو ایک دوسرے کی طرف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ میں اٹھ کر دونوں کو سمجھا دیتا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہوں۔ تو برابر والے نے کہا، تجھ کو کیا پڑی ہے، اپنی جگہ بیٹھا رہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علیکم انفسکم۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا، اس کو نہ روکو، اس آیت کا موقع عمل یہ نہیں ہے، قرآن جیسا اترا ہے۔ بعض آیتوں کے اترنے سے پہلے ہی ان کی تعویل کا زمانہ گزر چکا، اور بعض ایسی آیتیں ہیں کہ ان کی تعویلیں عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکی، اور بعض کی تعویلیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دن بعد واقع ہوئیں، بعض کی تعویلیں اس زمانے کے بعد، اور بعض کی قیامت کے دن جب کہ قیامت برپا ہونے لگے گی، اور بعض کی قیامت کے دن جب کہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ جب تک تمہارے دل اکٹھے ہیں اور تمہارے جذبات ایک ہیں، تم میں پھوٹ نہیں پڑی ہے اور ایک دوسرے کی برائی کے در پہ نہیں ہے، اس وقت تک امر و نہی برابر کرتے رہو، اور جب دل بگڑ جائیں، فرقہ بندی ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ واسطے کا غصہ رکھنے لگے، اس وقت بالکل سب سے الگ تھلگ رہو۔ اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ اب تو آپ بیٹھ رہیں تو اچھا ہے، نہ امر بالمعروف کریں نہ نہی عن المنکر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حکم دے دیا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مجھے اس کا حق نہیں پہنچتا، نہ میرے ساتھیوں کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ حاضر شخص سن کر غائب کو پہنچائے، ہم حاضر کے حکم میں ہیں اور تم غائب کے حکم میں۔ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جو ہمارے بعد آنے والے ہیں، کہ اگر انہیں کچھ کہا جائے گا تو قبول نہ کریں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، تیز مزاج اور تیز زبان، اور کہنے لگا، اے ابو عبد الرحمن۔ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت تھی جس سے اس نے انہیں مخاطب کیا۔ 6 آدمی ہیں، سب کے سب قرآن کے جید عالم، کوئی خیر کے سوا شریر النفس نہیں،
لیکن ایک دوسرے پر شرک کا الزام لگاتا ہے۔ تو ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا کہ اس سے بڑھ کر شرارت نفس اور کیا ہوگی کہ ایک دوسرے کو مشرک کہے۔ تو اس آدمی نے کہا، میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو شیخ سے یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھ رہا ہوں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھا کہ ایسے لوگوں کو کیا سمجھیں؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں حکم دوں کہ جاؤ انہیں قتل کر دو؟ تم کو تو چاہیے کہ انہیں نصیحت کرو، اس بدگوئی سے روکو، اگر وہ نہ مانے تو تم پر کچھ نہیں۔ ابو مازن کہتے ہیں کہ میں زمانہ عثمان میں مدینہ گیا، وہاں چند مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے یہ آیت پڑھی، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ تو ابن مازن نے کہا کہ لوگ اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھتے نہیں۔ جبیر بن نفیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی موجود تھا اور میں سب سے کم سن تھا۔ موضوع بحث تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ میں بول اٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے علیکم انفسکم وغیرہ، تو سب کے سب میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تم نہیں جانتے، آیت کا مطلب اچھی طرح نہیں سمجھتے۔ میں نے دل میں کہا کاش میں نہ بولتا۔ پھر وہ تبادلے خیالات کرنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہونے لگی تو کہا، تم ابھی بچے ہو، آیت کا صحیح مصداق نہیں جانتے، لیکن کیا عجب تم ایسا زمانہ بھی پالو جب لوگ تنگ دل ہو جائیں، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگیں، ہر شخص اپنی ہی رائے پر ناز کرتا ہو، کسی کی نہ سنتا ہو، تو یہ وہی زمانہ ہے۔ حسن رحمہ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے گزشتہ مؤمنوں میں بھی اور موجودہ مؤمنوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ہی منافق ہیں، لیکن وہ ان کے عمل کو برا سمجھتے ہیں۔ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ اس وقت آئے گا جب کہ دمشق کے کنیسے کو گرا کر مسجد بنا دیا جائے گا، یعنی تعصب بڑھ جائے گا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، واللہ اعلم۔ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص وصی ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے۔ جب وصیت کرنے کا وقت ہو، وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں یا غیر قوم کے دو شخص ہوں۔ اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو، پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وصی کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں، جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں
کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں متوجہ کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو رہنمائی نہ کریں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سفر میں مرنے والے کی وصیت اور معتبر گواہی۔ یہ آیت کریمہ ایک حکم عزیز پر مشتمل ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ بحیثیت ترکیب نحوی اثنان خبر ہے، اور شہادت بینکم جملے میں مبتدا کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی شہادت بینکم شہادت اثنانی۔ دوسرا لفظ شہادت بحیث مضاف تھا جو حذف کر دیا گیا، اور مضاف الیہ یعنی اثنان ہی کو اس کا قائم مقام قرار دے دیا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یشہد اثنانی سمجھا جائے ذوا عدل اثنانی کی صفت ہے، بمعنی عدلان منکم سے من المسلمین مراد ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ کم سے وصیت کرنے والے مراد ہیں، من غیرکم سے من غیر المسلمین یا اہل کتاب مراد ہیں، یعنی موسی کے قبیلے کے 2 گواہ ہوں اور 2 غیر قبیلے موسی ہوں۔ ضربتم فی الارض سے مراد یہ ہے کہ جب تم سفر میں ہو اور تمہیں موت آ جائے تو تم مسلمانوں میں سے 2 گواہ ہوں، اور مسلمان نہ ہوں تو غیر مسلم ہی صحیح۔ یہاں اس بات کا جواز نکلتا ہے کہ سفر میں وصیت کے وقت جب مسلمان موجود نہ ہوں تو ذمیوں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ شریح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سفر اور وصیت کے وقت کے سوا یہود و نصارہ کی شہادت کسی اور وقت جائز نہیں، جیسا کہ امام طبری نے اس کو روایت کیا۔ تینوں ائمہ نے مسلمان پر اہل ذمہ کی شہادت جائز نہیں سمجھی، اور ابو حنیفہ ذمی کی گواہی ذمی پر جائز قرار دیتے ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ طریق سنت یہی ہے کہ کافر کی شہادت نہ سفر میں جائز ہے نہ حضر میں، شہادت کا حق صرف مسلمان ہی کو ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری جب کہ ایک آدمی مر گیا اور اس وقت وہاں کوئی مسلمان نہ تھا، شروع اسلام کا زمانہ تھا، سب شہر دارالحرب تھے، یعنی تمام شہروں میں وہ کفار بستے تھے جو مسلمانوں سے لڑنے بھڑنے پر ہمیشہ آمدہ رہتے ہیں۔ لوگ کافر تھے، وراثت کا کوئی قانون نہ تھا، بطور وصیت تقسیم ہوتی تھی، پھر وصیت منسوخ ہو گئی اور وراثت فرض ہو گئی، اور لوگ قانون وراثت پر عمل کرنے لگے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ چیز ذرا قابل غور ہے، واللہ اعلم۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ آخرانی من غیرکم سے کیا مراد ہے، کہ دونوں وصی ہوں یا گواہ ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سفر کیا ہو، اس کے ساتھ مال ہو، تو اگر مسلمانوں میں سے 2 آدمی پائے تو اپنا ترکہ ان کے سپرد کر دے، اور 2 مسلمان گواہوں کو بھی اس پر گواہ بنا لے۔ یہ تو وصی بنانے کی صورت تھی، اور اگر من غیرکم سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں گواہ ہوں اور ظاہر سیاق آیت کریمہ یہی ہے، پس اگر ان دونوں کے ساتھ تیسرا وصی موجود نہ ہو تو ان دونوں گواہوں میں وصایتاً اور شہادتاً کے دونوں اوصاف بھی پائے جاتے ہوں، جیسا کہ قصہ تمیم دارمی اور عدی بن بدا میں مذکور ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے ایک اشکال پیش کیا ہے کہ جب یہ دونوں گواہ ہوں تو گواہ پر تو قسم نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ ایک مستقل حکم سمجھا جائے گا، دیگر تمام احکام کا قیاس اس پر نہ ہوگا۔ یہ ایک خاص شہادت ہے اور خاص موقع کے لیے، اس میں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو دوسرے احکام میں نہیں۔ ہاں جب شک کا قرینہ ہو تو اس آیت کے احکام کے مطابق ان گواہوں پر قسم ہے۔ ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، یعنی نماز عصر کے بعد۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان دونوں گواہوں کی مذہبی نماز کے بعد، مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں گواہ نماز کے بعد جمع ہوں تاکہ اجتماع کثیر کے موقع پر یہ گواہی عمل میں آئے۔ ان ارتبتم یعنی اگر تمہیں شک ہو کہ وہ غلط بیان کریں گے یا خیانت کریں گے تو ایسی صورت میں انہیں قسم بھی کھلا دیں کہ دنیا فانی کی تھوڑی سی کمائی ہم جھوٹی قسم کے ذریعے نہیں کمائیں گے، اگرچہ ہماری قسم سے کسی ہمارے رشتہ دار کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے، ہم اللہ تعالیٰ کی شہادت کو نہیں چھپائیں گے۔ امر شہادت کی اہمیت کے سبب شہادت کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ اگر ہم نے شہادت میں تحریف و تبدیلی کر دی یا اس کو بالکلیہ چھپا ڈالا تو ہم گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر ان دونوں گواہوں یا وصیوں کے بارے میں متحقق اور ثابت ہو جائے کہ انہوں نے خیانت کی اور متوفی کا مال وارثوں کو پہنچانے میں کچھ غبن کیا، تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے وہ گواہ ان کی بجائے اٹھ کھڑے ہوں۔ اولیان یہ جمہور کی قرات ہے، اور حسن بصری وغیرہ اس کو اولانی پڑھتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی نے اولیان پڑھا تھا۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما اولیین پڑھتے ہیں۔ جمہور کی قراءت اولیان کی بنا پر یہ معنی ہے کہ جب خبر صحیح سے ان دونوں کی خیانت متحقق ہو جائے تو مستحقین ترکے میں سے 2 وارث کھڑے ہوں، اور چاہیے کہ یہ دونوں ورثہ میں سے سب قریب تر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کریں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ صحیح ہے۔ ان دونوں نے در حقیقت خیانت کی ہے اور اس الزام میں ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم نے جھوٹ الزام لگایا ہو تو ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمیں پکڑ لیں۔ یہ وارثوں کی طرف سے گویا قسم ہے، جیسا کہ مقتول کے اولیاء قسم کھاتے ہیں جبکہ قاتل کی جانب سے بے ایمانی ثابت ہو رہی ہو، جیسا کہ احکام کے باب قسامت میں مقرر ہے، اور حدیث نبوی بھی اسی طرح وارد ہوئی ہے جس پر کہ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد اس آیت یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس گناہ سے دوسرے سب لوگ بری ہیں، لیکن میں اور عدی بن بدا اس جرم کے مجرم ہیں۔ یہ دونوں نصرانی تھے، اسلام سے پہلے شام کی طرف آتے جاتے تھے، چنانچہ تجارت کی غرض سے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ ان کے پاس بنی سہم کا غلام بھی تجارت کے لیے آیا ہوا تھا، اس کا نام بدیل ابن ابی مریم تھا۔ اس کے ساتھ تجارت کی غرض سے چاندی کا ایک پیالہ تھا جو ملک شام کے لیے لایا تھا، اور یہ اس کے مال تجارت میں سب سے اہم چیز تھی۔ بیمار ہو گیا تو ان دونوں کو وصی بنایا اور کہا کہ اس کا ترکہ اس کے اہل و عیال کو پہنچا دیا جائے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ جب وہ مر گیا تو یہ جام ہم نے لے کر 1000 درہم میں بیچ دیا، اور آپس میں ہم دونوں نے رقم تقسیم کر لی اور باقی مال اس کے اہل کو لا کر دے دیا۔ ان لوگوں نے جام کے بارے میں پوچھا، ہم نے کہا جو کچھ تھا ہم نے لا کر دے دیا، جام کی ہم کو خبر نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد جب میں مسلمان ہو گیا تو میں ان لوگوں کے پاس آیا اور صحیح واقعہ کہہ سنایا، اور انہیں 500 درہم اپنے حصے کے دے دیے اور کہا اتنی ہی رقم میرے ساتھی کے پاس بھی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس آدھم کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس سے اس کے مذہب کی بنا پر قسم لیں۔ اس نے قسم کھا لی، چنانچہ یہ آیت اتری۔ اب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما اور ایک دوسرا شخص اٹھے اور قسم کھائی کہ لشہادتنا احق من شہادتہما، چنانچہ عدی سے 500 درہم لے لیے گئے اور یہ جام مکے میں پایا گیا۔ خریداروں نے کہا کہ ہم نے اس کو تمیم اور عدی سے خریدا تھا، تو سہمی کے اولیاء میں سے 2 آدمی اٹھے اور قسم کھائی کہ ہماری قسم اس کی قسم سے سچی ہے اور یہ جام ہمارے ساتھی کا ہے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت اتری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی واقعے سے مراد تمیم و عدی کا قصہ تھا، اور کہا گیا ہے کہ تمیم داری کا واقعہ قبول اسلام 9 ہجری کا ہے، اور ظاہر ہے کہ اشعری والا واقعہ دوسرا واقعہ تھا۔ اس آیت میں حکم ہے کہ مرنے والا موت کے وقت وصی بنا دے اور 2 مسلمان گواہ قرار دے کہ اس کو کیا لینا اور کیا دینا ہے۔ یہ تو بحالت حضر کا مسئلہ تھا جو اس آیت کی بنا پر تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، اور سفر کے بارے میں ہے کہ او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، جبکہ کوئی مسلمان بوقت موت موجود نہ ہو تو یہود و نصارہ یا مجوسی سے 2 آدمی لے لیں اور انہیں وصیت کر کے میراث ان کے سپرد کر دیں۔ اب اگر اہل میت نے وصیت کو صحیح مان لیا تو ٹھیک، ورنہ مقتدر اعلیٰ کے پاس مقدمہ پیش ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم، یعنی اگر تمہیں ان کی صداقت پر شک ہو تو نماز کے بعد انہیں اللہ کی قسم دلاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اہل میت نے انکار کیا تھا اور ان دونوں گواہوں کو ڈرایا دھمکایا، تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو نماز عصر کے بعد قسم دلائی۔ میں نے کہا کہ ہماری نماز کی انہیں کیا وقعت ہو سکتی ہے، انہیں تو ان کی نماز کے بعد قسم دلائی جائے۔ چنانچہ اپنے مذہب کی روح سے نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم تھوڑے سے مال کے لیے اپنی قسموں کو نہیں بیچیں گے، اگرچہ کسی رشتہ دار کی خاطر ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شہادت کو نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گنہگار ہیں۔ تمہارے ساتھی نے بس یہی وصیت کی تھی اور یہی اس کا ترکہ تھا۔ قسم کھانے سے پہلے امام نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے چھپایا یا خیانت کی تو اپنی قوم میں تم رسوا ہو جاؤ گے،
اور پھر کبھی تمہاری شہادت قبول نہیں کی جائے گی اور تمہیں سزا بھی دی جائے گی، تو ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، یعنی یہی ایک صورت ایسی ہے کہ گواہ اپنی گواہی کو مطابق واقعہ رکھ سکتے ہیں، اور انہیں خوف رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمانوں کی دوبارہ قسموں کے بعد ہماری پہلی قسمیں رد کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، یعنی اگر معلوم ہو جائے کہ انہوں نے ناجائز طور پر حق دبا لیا ہے تو ان کے قائم مقام اور دو شخص کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہے کہ کافروں کی شہادت باطل ہے اور ہم زیادتی نہیں کر رہے ہیں۔ اب کافروں کی شہادت رد کر دی جائے گی اور اولیاء کی شہادت قبول کر لی جائے گی۔ اس آیت کا مقتضی یہی حکم ہے۔ اکثر ائمہ تابعین اور سلف اور امام احمد رحمہم اللہ وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور قولہ ذلک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یعنی اس حکم کی شریعت اسی وجہ پسندیدہ کی بنا پر ہے کہ ذمی شاہدین کو قسم دلائی جائے۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کیا عجب ہے کہ وہ لوگ حلف باللہ کی تعظیم کے لیے اور رسوائی کے خوف سے کہ ورثہ اگر اپنی قسموں سے ہماری قسموں کو رد کر دیں تو پھر ہمیں سزا بھی ملے گی، سچ بولیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ سچ بولو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، ورنہ نافرمانوں اور فاسقوں کو تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہی نہیں اور ہدایت کرتے ہی نہیں۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کریں گے پھر ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، آپ بے شک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ روز قیامت پیغمبروں سے استفسار۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ قیامت کے روز پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ کس طرح خطاب فرمائیں گے کہ جن قوموں کی طرف تم کو بھیجا گیا انہوں نے دعوت تبلیغ کو قبول بھی کیا کہ نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ان قوموں سے بھی پوچھیں گے اور ان کے پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے کہ ہم ان سب سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تمہارا عمل کیا تھا۔ رسولوں کا قول ہوگا کہ لا علم لنا، ہمیں تو اے اللہ کچھ خبر نہیں۔ یہ اس دن کی وحشت کی بنا پر ہوگا کہ خوف کے مارے انہیں کچھ جواب نہ بن پڑے گا اور کہہ دیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ اس روز عقلیں ٹھکانے نہیں رہیں گی، اور پھر جب کچھ اطمینان کی سانس لیں گے تو پھر اپنی قوم کے بارے میں حسب واقعہ شہادت دیں گے، لیکن پہلی دفعہ تو یہی ان کا قول ہوگا کہ اے اللہ تعالی ہمیں کیا خبر، آپ عالم الغیب ہیں، آپ کے مقابلے میں ہم کیا جان سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلحاظ حسن و ادب یہ بہت اچھا جواب ہے کہ آپ کے علم محیط کی بنسبت ہمارے علم کی کیا حقیقت، ہمارے علم کی بنیاد محض ظاہر پر ہے اور آپ کا علم تو باطن کی بھی خبر لیتا ہے، کیونکہ آپ علام الغیوب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے جواب دیا۔ اب اگر بربنائے منافقت کسی کا عمل یا اعتقاد رہا ہو تو ہمیں تو اس کا علم نہیں، آپ ہی جانتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي
قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیں گے یعنی بروز قیامت، اے عیسی ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ مریم پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس یعنی جبریل سے تائید دی۔ تم آدمیوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب کہ میں نے تم کو کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور تورات اور انجیل تعلیم کی، اور جب کہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزادے اندھے کو اور برس کے بیمار کو میرے حکم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بجز کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں، اور جب کہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول یعنی تم پر اے عیسیٰ ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات الہی کا تذکرہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان احسانات کا ذکر فرماتے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر وارد فرمائے کہ عیسیٰ ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جو معجزات، باہرات اور خوارق عادات ہم نے تمہیں دیے، اور تمہیں باپ کے بغیر صرف ماں سے پیدا کیا، اور تمہاری ذات کو خود اپنے کمال قدرت کی ایک نشانی قرار دیا، اور تمہاری ماں مریم پر بھی یہ احسان کیا کہ تمہیں اس کی پاک دامنی کی دلیل بنایا، اور جو فحش الزام یہ ظلم اور جاہل منسوب کرتے تھے اس سے تمہاری ماں کو بچا لیا۔ تمہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد دی، تمہیں طفلی یعنی بچپن میں اور جوانی میں بھی نبی اور داعی اللہ بنایا کہ تم گہوارے میں بھی بولنے لگے اور ماں کی پاک دامنی کی گواہی دینے لگے اور اپنے عبد یعنی بندے ہونے کا اعتراف کیا۔ بچپن میں اور جوانی میں بھی لوگوں کو تبلیغ کی۔ بڑی عمر میں بولنا تو کوئی عجیب نہیں، لیکن گہوارے میں تمہارا بولنا کیسا عجیب تھا۔ تمہیں کتاب کی تعلیم کی اور تورات کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی۔ حدیث میں بھی تورات کا لفظ ہے اور اس سے مراد ہے تورات بھی اور ہر دوسری کتاب بھی۔ تم اے عیسیٰ مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتے تھے اور ہمارے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک زندہ پرندہ بن جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، سورہ آل عمران میں اس پر بحث گزر چکی ہے، اس لیے اعادے کی ضرورت نہیں۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، یعنی تم اے عیسیٰ مردوں کو بلاتے تھے تو وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی قدرت سے جیتے جاگتے قبروں سے نکل آتے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب ارادہ کرتے کہ کسی میت کو زندہ کریں تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ پہلی رکعت میں تبارک الذی بیدہ الملک اور دوسری رکعت میں الف لام میم تنزیل الکتاب، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، پھر یہ 7 اسماء باری پڑھتے، یا قدیم یا خفی، یا دائم یا فرد، یا وتر یا احد یا صمد۔ اور اگر کوئی سخت پریشانی لاحق ہو جاتی تو یہ 7 نام لے کر دعا کرتے، یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما ورب العرش العظیم یا رب۔ یہ زبردست اثر والے نام ہیں، اور میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جب تم بنی اسرائیل کے پاس دلائل نبوت لے کر پہنچے اور انہوں نے تمہیں جھٹلایا، تم پر الزام لگایا کہ تم ساحر یعنی جادوگر ہو اور تمہیں قتل کرنے اور سولی دینے کی کوششیں کی، تو ہم نے تمہیں ان سے بچا لیا، اپنی طرف تمہیں اٹھا لیا یعنی آسمان کی طرف، ان کے شر سے تمہیں بچا لیا۔ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ یہ احسان عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے اٹھا لیے جانے کے بعد کا ہے یا یہ کہ قیامت کے روز واقع ہونے والا ہے، لیکن مستقبل کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس مستقبل بھی ماضی ہی کی طرح یقینی واقع ہونے والی چیز ہے۔ یہ غیب کے اسرار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی واقف کرایا ہے۔ اور جب ہم نے حواریین کو وحی بھیجی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب و انصار بن جاؤ، یہاں وحی سے مراد دل میں ایک بات ڈال دینا ہے، جیسا کہ فرمایا
کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف بھی وحی بھیجی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ۔ ایسے الہام کو بلا اختلاف وحی کہا گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی تھی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اپنا گھر بناؤ لوگوں کے محلوں میں۔ اسی طرح حواریین کو بھی الہام کیا گیا تو وہ حکم بجا لائے، اور محتمل ہے کہ یہ بھی مراد ہو کہ ہم نے تمہارے واسطے سے ان پر وحی بھیجی اور انہیں ایمان باللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے قبول کر لیا اور کہنے لگے کہ آمنا واشہد بأننا مسلمون، یعنی اے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم اسلام لائے۔ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ وہ وقت بھی یاد کے قابل ہے کہ جب حواریوں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور آپ ہم کو عطا فرما دیجئے اور آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آسمان سے مائدہ کا نزول۔ یہاں مائدہ کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اس میں بھی اللہ پاک نے اپنے بندے اور رسول عیسیٰ علیہ السلام پر احسان کا اظہار فرمایا ہے، یعنی نزول مائدہ کی دعا قبول کی گئی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک زبردست معجزہ اور حجت قاطعہ ہے۔ بعض ائمہ نے بیان کیا ہے کہ یہ قصہ انجیل میں مذکور نہیں اور مسلمانوں کے سوا نصارہ اس سے واقف نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے انہیں مطلع کر دیا۔ قول باری ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین یعنی حواری نے کہا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ کے رب سے یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ایک بنا بنایا خوان نعمت نازل فرمائے؟ یہاں اکثر قاریوں نے یستطیعو پڑھا ہے، یعنی کیا آپ کے رب سے یہ ممکن ہے۔ دوسرے قاری تستطیعو پڑھتے ہیں، یعنی کیا آپ سے یہ ممکن ہے کہ اپنے رب سے سوال کریں۔ مائدہ پر استعام خوان کو کہتے ہیں۔ بعض کا بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنی حاجت اور فقر کی وجہ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہر روز ایک خوان اترا کرے جس کو ہم کھائیں اور عبادت کے لیے قوت حاصل کر سکیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ایمان ہی رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایسا سوال نہ کرو، طلب رزق میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی چیز تمہارے لیے فتنہ بن جائے۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہم غذا کے محتاج ہو گئے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے چاہیے، اور جب ہم آسمان سے اترتا ہوا مائدہ دیکھیں گے تو ہم کو پورا اطمینان ہو جائے گا اور آپ پر ہمارا ایمان بڑھ جائے گا اور آپ کے رسول ہونے کا کامل یقین ہو جائے گا، اور ہم خود اس کے گواہ بن جائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور سچائی کی دلیل واضح ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے رب،
آسمان سے ہم پر ایک مائدہ اتاریے، اس روز کی یادگار میں ہمارے اگلے اور پچھلے لوگ عید منائیں گے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تکون لنا عیدن سے مراد یہ ہے کہ ہم اس روز نمازیں پڑھنے لگیں گے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم سے بعد آنے والوں کے لیے یہ دن یوم یادگار بن جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تاکہ ہم سب کے لیے ایک عبرت بن جائے اور تصدیق رسالت کے لیے دلیل کافی ہو سکے، اور اے اللہ تعالی ہر بات پر آپ کی قدرت کی اور میری دعا کی قبولیت کی دلیل بن سکے، تاکہ لوگ میری رسالت کی تصدیق کر سکیں۔ اپنی طرف سے بلا کلفت و تعب خوشگوار رزق بھیجیے، آپ خیر الرازقین ہیں، تمام روزی دینے والوں میں بہترین روزی دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میں خوان اتاروں گا، لیکن اگر اس پر بھی تمہاری قوم نے کفر کیا اور مخالفت برتی تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی نے ایسا عذاب نہ چکھا ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ قیامت کے روز شدید ترین عذاب جن پر ہوگا وہ یہ تین ہیں: منافق لوگ، مائدہ اترنے کے بعد بھی جنہوں نے کفر کیا، اور فرعون کی امت۔ نزول مائدہ سے متعلق سلف کی روایات۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ کیا تم 30 دن تک کے روزے رکھو گے، پھر اللہ تعالیٰ سے نزول مائدہ کا سوال کرو گے تاکہ وہ تمہاری درخواست قبول کرے، کیونکہ اجر اسی کو ملتا ہے جس نے خود بھی عمل کیا ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، 30 دن روزے رکھے، اور پھر کہا کہ اے خیر کی تعلیم دینے والے عیسیٰ، آپ نے کہا تھا کہ عمل کرنے والوں کو اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ آپ نے ہمیں 30 دن روزے رکھنے کے لیے کہا اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ 30 دن ہم کسی کی نوکری کرتے ہیں تو وہ ہم کو روزی یا تنخواہ دیتا ہے، تو اب کیا آپ کے اللہ ہم پر مائدہ اتاریں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حواریوں نے جواب دیا ہم تو اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں اور خود بھی یقین کر کے دوسروں کے سامنے بھی گواہ بننا چاہتے ہیں۔ غرض یہ کہ آسمان سے مائدہ اترا جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں، اور ان کے سامنے آ کر رک گیا، جسے شروع سے لے کر آخر تک تمام لوگوں نے کھایا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں جنت کے میوے تھے۔ کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنے کے بعد بازو والے بنی عاجل کے ایک آدمی سے کہا جانتے ہو کہ بنی اسرائیل کا مائدہ کیسا تھا؟ لوگ اس میں سے کھاتے جاتے تھے اور وہ ختم نہیں ہوتا تھا، اور کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم اس میں خیانت نہ کرو گے اور کل کے لیے ذخیرہ کرنا نہ چاہو گے تو یہ تمہارے لیے پائیدار رہے گا، اگر تم نے ذخیرہ کیا تو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ کسی کو نہ دیا گیا ہوگا، لیکن پہلے ہی دن انہوں نے اس میں سے چھپا رکھا اور خیانت کی۔ اور اے اہل عرب، تم بھی اونٹوں اور بکروں کی دمیں مڑوڑتے تھے، یعنی نہایت ذلیل حالت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک رسول پیدا کیا، تم اس کا حسب نسب جانتے ہو، اس نے تمہیں اطلاع دے دی کہ تم عجم پر بھی غالب آنے والے ہو اور بڑے مالدار بننے والے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تمہارے رسول نے بھی تمہیں منع کر دیا ہے کہ سونے چاندی کا ذخیرہ نہ کرو۔ اللہ کی قسم کوئی دن نہیں جاتا کہ تم اپنا ایک خزانہ بڑھاتے نہ رہتے ہو۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح اللہ تعالیٰ کہیں تمہیں بھی عذاب علیم میں مبتلا نہ کر دے۔ اسحاق ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ مائدہ میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں، لوگوں نے کھایا اور کل کے لیے بھی اٹھا رکھا، چنانچہ مائدہ کا آنا بند ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس میں ہر قسم کا ذائقہ تھا اور جنت کے میوے ہوتے تھے، ہر دن اترتا رہا۔ اسے 4000 آدمی بیٹھ کر کھاتے تھے، اور جب کھا چکتے تو اور اتنا ہی موجود ہوتا۔ جو کی روٹیاں ہوتیں، سب لوگوں کے کھا لینے کے بعد بھی بچ رہتا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بکرے کے گوشت کے سوا ہر چیز ہوتی۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ چاول کی روٹیاں ہوتی تھیں۔ وہب اور سلمان الخیر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے مائدے کا سوال کیا گیا تو انہیں برا معلوم ہوا اور کہا کہ زمین سے تمہیں جو رزق دیا گیا ہے اسی پر قناعت کرو اور آسمان سے رزق نازل ہونے کا سوال نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوگا۔ اور سمود نے جس طرح اپنے نبی سے سوال کیا تھا، لیکن سوال پورا ہونے کے باوجود کفر کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے،
کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو۔ لیکن وہ اصرار کرتے رہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ سے دعا کیے بغیر چارہ نہیں، تو اپنا جبہ اتار دیا اور کالے بالوں کا کرتا اور جبہ پہن لیا، کمبل اوڑھ لیا، وضو اور غسل کر کے صومعہ گئے، دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو گئے، اپنے قدم جوڑ لیے، ٹخنے سے ٹخنا ملا لیا، انگلیاں سیدھی رکھ لیں، سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیا، سر جھکا لیا اور نظریں نیچی کر لیں، رخساروں پر سے آنسو بہتے ہوئے داڑھی پر سے ہوتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے۔ اب ایک سرخ خوان دو بادلوں کے درمیان آسمان سے اترنا شروع ہوا، لوگ اسے اوپر سے گرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے رو رہے تھے، کیونکہ باری تعالیٰ نے شرط لگا کر نزول مائدہ کیا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائیں گے تو سخت ترین عذاب اٹھائیں گے۔ وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے اللہ، آپ اس کو رحمت بنائیے اور عذاب نہ بنائیے۔ کتنی عجیب باتیں جو میں نے آپ سے مانگی تھیں وہ آپ نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، ہمیں شاکر بنائیے۔ اے اللہ، اس معاہدے کے سبب غضب بننے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو سلامت و عافیت بنائیے اور فتنہ نہ بنائیے۔ وہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ خوان ان کے حواریوں کے سامنے آ کر ٹک گیا، اور اس میں سے ایسی خوشبو پھوٹ پڑی کہ کبھی ایسی خوشبو سونگھنے میں نہ آئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین سجدہ شکر میں گر پڑے، کیونکہ ایسی عظیم نشانی اور عبرتناک چیز انہوں نے دیکھی جس کی انہیں امید نہیں تھی۔ یہود اس امر عجیب کو دیکھ رہے تھے اور ان کے دل رنج و غم سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر وہ آپ بل کھاتے ہوئے چل دیے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی خوان کے پاس آئے۔ خوان پر رومال ڈھکا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس پر سے رومال کون ہٹائے گا؟ ہم میں سے جو اپنے نفس پر سب سے زیادہ مطمئن ہے اور امتحان الہی میں سب سے زیادہ نڈر ہے، وہ رومال ہٹائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے رزق کو دیکھیں اور اللہ کا نام لے کر کھانے لگیں۔ حواریوں نے کہا، یا روح اللہ، آپ سے بڑھ کر اس کا حقدار کون ہے؟ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، تازہ وضو کیا، مسجد آئے، نماز پڑھی، کچھ دیر تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ معاہدے کو کھولنے کی اجازت دیجیے اور اس میں قوم کے لیے برکت اور رزق عطا فرمائیے۔ اب خوان کے پاس جا کر رومال ہٹایا، دیکھا کہ اس میں ایک بڑی تلی ہوئی مچھلی رکھی ہوئی ہے، جس کے پوست پر نہ فلوس ہیں اور نہ گوشت میں کوئی کانٹا ہے۔ روغن اس میں سے بہہ رہا ہے، اس میں ہر قسم کی سبزیاں بھی ہیں سوائے مولی کے۔ اس کے سر کی طرف سرکہ ہے اور دم کی طرف نمک ہے۔ سبزیوں کے اطراف 5 روٹیاں ہیں، جن میں سے ایک پر روغن زیتون ہے اور دوسری پر کھجوریں ہیں، اور 5 انار ہیں۔ حواریوں کے سردار شمعون نے کہا کہ یا روح اللہ، یہ ہماری دنیا کا طعام ہے یا جنت کا طعام ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ جو کچھ عجائبات دیکھ رہے ہو اس سے عبرت لو اور ان سوالات سے باز آؤ؟ مجھے تو ڈر ہے کہ یہی نشانی کہیں تمہارے لیے عذاب کا سبب نہ بن جائے۔ شمعون نے کہا، نہیں، رب اسرائیل کی قسم، اے سچی ماں کے بیٹے، میرا مقصد اس سے کوئی سوال کرنا نہیں تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہ یہ طعام دنیا ہے اور نہ طعام جنت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان ہی میں پیدا کر لیا ہے۔ وہ صرف کن فرما دیتے ہیں اور طرفۃ العین، یعنی آنکھ کے جھپکنے جتنی دیر سے بھی کم مدت میں وہ چیز مخلوق وجود میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ اور کھا کر شکر کرو، اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ وہ بدیع ہیں اور قادر اور شاکر ہیں۔ حواریوں نے کہا، اے روح اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ اس معجزے کے اندر اور ایک معجزہ ہمیں دکھائی دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، کیا یہ نشانی جو تم نے دیکھی کافی نہیں کہ اسی میں پھر دوسری نشانی کا سوال کرتے ہو؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے مچھلی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ وہ بھنی ہوئی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور تر و تازہ ہو کر تڑپنے لگی، شیر کی طرح منہ پھاڑنے لگی، اس کی آنکھیں گھومنے اور چمکنے لگیں، اس کے جسم پر کھپل بھی نمودار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر لوگ ڈر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ تم تو اور ایک نشانی مانگ رہے تھے اور تمہیں دکھائی گئی تو ڈرنے لگے۔
مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ تمہارے لیے عقاب اور فتنے کا سبب ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مچھلی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسی تھی ویسی ہو جا۔ چنانچہ وہ پہلے ہی کی طرح بھنی ہوئی بن گئی۔ لوگوں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ پہلے کھائیے پھر ہم کھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، جس نے مطالبہ کیا ہے اسی کو پہلے کھانا چاہیے، یعنی تم لوگ شروع کرو۔ جب حواریوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کھا رہے ہیں تو ڈر گئے کہ نزول مائدہ ناخوشی کا سبب ہے اور اس کے کھانے میں اندیشہ ہے، اور رک گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فقیروں، غریبوں اور مریضوں کو بلایا اور کہا کھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا رزق ہے اور تمہارے نبی کی طرف سے دعوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جنہوں نے یہ تمہیں دیا ہے، تمہارے لیے مبارک ہے اور دوسروں کے لیے عقوبت ہے۔ چنانچہ وہ سب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانے لگے۔ چنانچہ 1300 مرد اور عورتوں نے کھایا اور سب پیٹ بھر کر اٹھے۔ پھر یہ مائدہ آسمان کی طرف چلا گیا اور لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ہر فقیر کھا کر غنی بن گیا اور ہر مریض تندرست ہو گیا۔ پھر یہ ہمیشہ غنی اور تندرست رہے، اور جن حواریوں نے کھانے سے انکار کیا تھا وہ سخت نادم رہے، اور مرتے دم تک کھانے کی حسرت ان کے دلوں میں باقی رہی۔ اور جب یہ مائدہ اترا ہے تو ہر طرف سے سارے بنی اسرائیل ٹوٹ پڑے، غنی، فقیر، چھوٹے بڑے، مریض و تندرست کھانے کے لیے ایک پر ایک گر رہے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے سب کی باری مقرر فرما دی۔ ایک دن آ کر جو کھاتے وہ دوسرے دن نہ آتے، درمیان میں ایک دن چھوڑ کر آیا کرتے۔ اس طرح 40 دن گزر گئے۔ دن بھر کھانے کا سلسلہ جاری رہتا، پھر مائدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کی طرف چڑھ جاتا، حتیٰ کہ لوگ اس کا سایہ زمین پر گرتا ہوا دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ مائدہ میں میرا رزق فقراء اور یتیم اور مریضوں کے لیے ہے، تونگروں کے لیے نہیں۔ مالداروں کو یہ بات بری لگی، باتیں بنانے لگے، خود بھی شک میں پڑ گئے اور لوگوں کو بھی شک میں ڈالنے لگے اور غلط باتیں پھیلانے لگے۔ شیطان نے ان پر قبضہ کر لیا اور اچھے لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، سچ بتانا کہ کیا یہ نزول مائدہ آسمان سے حق بات ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ شک میں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ تعالیٰ کی قسم تم ہلاک ہو گئے۔ تم نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مائدہ کی دعا کرے، اور جب اس نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت اور اپنا رزق اتارا اور تمہیں اپنی نشانی اور عبرتیں بتائیں تو لگے تم انکار و شک کرنے۔ اب عذاب کی خبر سن لو، وہ تمہیں آ دبوچنے والا ہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خود تم پر رحم فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تکذیب کرنے والوں یعنی جھٹلانے والوں کو نہیں چھوڑوں گا جو نزول مائدہ کے بعد کفر کرے۔ اس سے متعلق شرط ہی یہ تھی کہ اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ اب تک نہ دیا گیا ہو۔ یہ شک کرنے والے جب اپنے بستروں پر سو گئے اور سوتے وقت اپنی اچھی خاصی شکل و صورت میں تھے، لیکن آخری شب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سور بنا دیا اور یہ گھوڑوں پر کچرے اور گندگیوں میں پھرنے لگے۔ یہ ساری روایت بہت عجیب و غریب ہے۔ ابو حاتم نے اس کو جگہ جگہ سے الگ الگ ٹکڑے کر کے بیان کیا ہے۔ میں نے ان کو سیاق و ترتیب قائم رہنے کے لیے بطور واقعہ مسلسل جوڑ لیا ہے۔ یہ روایت تو دلالت کرتی ہے کہ مائدہ اترا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر بنی اسرائیل کو ملا تھا۔ ظاہر عبارت قرآن سے بھی یہ اخذ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منزلھا علیکم فرمایا ہے، لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مائدہ اترا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صرف مثال کے طور پر فرمایا ہے، اور یہ کہ جب انہیں عذاب کا ڈر بتایا گیا تو مطالبہ مائدہ سے دستبردار ہو گئے اور کہا نہیں، ہمیں مائدہ نہیں چاہیے۔ مجاہد و حسن رحمۃ اللہ علیہما تک اس کی اسانید بہت صحیح ہیں، اور سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ نصارہ اس مائدے سے واقف ہی نہیں، اور ان کی کتاب انجیل میں مائدے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر مائدہ اترا ہی ہوتا تو انجیل میں جگہ جگہ اس کا ذکر آتا اور ایک بار نہیں متواتر انجیل میں مذکور ہوتا، لیکن جمہور کا یہی خیال ہے کہ مائدہ اترا تھا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اسی خیال کو اختیار کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انی منزلھا علیکم فرمایا ہے۔ اللہ کا وعدہ اور وعید حق ہیں، اور یہی بات ثواب بھی معلوم ہوتی ہے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ موسیٰ ابن نصیر نائب بنی امیہ نے فتوح البلاد مغرب کے وقت وہاں مائدہ پایا جس میں موتی جڑے ہوئے تھے اور قسم قسم کے جواہر کندہ تھے، تو امیر المؤمنین ولید ابن عبد الملک کے پاس وہ بھیج دیا گیا۔ یہ مائدہ راستے ہی میں تھا کہ وہ مر گیا۔
اب وہ اس کے بھائی سلیمان ابن عبد الملک کے پاس بھیجا گیا جو اس کے بعد خلیفہ ہوا۔ لوگوں نے اس کے یاقوت اور جواہر وغیرہ دیکھ کر بہت تعجب کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مائدہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا تھا، واللہ اعلم۔ قریش مکہ کا سوال اور پیغام جبریل علیہ السلام۔ مسند احمد نیز معجم الکبیر اور مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ صفا کی پہاڑی کو ہمارے لیے سونا بنا دیجئے تو ہم آپ پر ایمان لائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا ایمان لاؤ گے؟ کہا ہاں۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صبح تک کوہ صفا سونے کا ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ مشرکین ایمان نہ لائیں گے تو بدترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کر لوں اور ان پر رحمت کروں تو ویسا ہی صحیح۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے پروردگار، آپ کی توبہ اور رحمت چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسی ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں مریم کو بھی اللہ کے علاوہ اپنا معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تو آپ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، اور میں آپ کے علم میں جو آپ کے نفس میں ہے اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کے جاننے والے آپ ہیں۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو جو میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں۔ میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر مطلع رہے، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ روز قیامت عیسیٰ علیہ السلام سے جواب طلبی۔ اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے روز ان لوگوں کی موجودگی میں خطاب فرما رہے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو اللہ بنا رکھا تھا۔ یہ نصارہ کو ڈنکے کی چوٹ تہدید و توبیخ ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے اس پر اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، یعنی یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کا صلہ ملے گا۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب اور جواب دنیا میں ہے۔ ابن جریر اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اس واقعے سے متعلق ہے جب کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تھے، اور ابن جریر نے اس پر دو طرح سے استدلال کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ کلام لفظ ماضی یعنی قال کے ساتھ ہے، دوسرے یہ کہ قولہ تعالی ان تعذبہم وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ یعنی کلام شرطیہ ہے اور بات دنیا ہی میں ہوئی ہوگی، جب تو عذاب یا مغفرت کی شرط آخرت کے لیے اٹھا رکھی گئی۔ لیکن یہ دونوں دلیلیں غور طلب ہیں، اس لیے کہ لفظ ماضی ہو تو کیا ہوا، قیامت کے اکثر امور لفظ ماضی ہی سے بیان کیے گئے ہیں تاکہ وقوع اور ثبوت پر دلیل کافی بن سکے۔
رہا ان تعذبہم کا شرطیہ کلام، سو اس سے تو عیسیٰ علیہ السلام کا ان گنہگاروں سے بیزاری ظاہر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ان میں نافذ ہونا ظاہر کیا گیا ہے، اور شرط پر کسی چیز کا متعلق ہونا وقوع چیز کے لیے مقتضی نہیں ہو سکتا۔ آیات قرآنی میں اس کی بہت سی نظیریں موجود ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کا جو بیان ہے وہ زیادہ صاف ہے کہ قیامت کے دن کا مکالمہ ہے، تاکہ قیامت کے دن سب کے سامنے نصارہ کا پول کھل جائے اور تہدید و توبیخ ہو سکے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیں بلائی جائیں گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام طلب کیے جائیں گے، ان پر اظہار احسان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ اقرار فرمائیں گے، پھر اللہ پاک ان سے یہ سوال بالا فرمائیں گے تو وہ انکار کریں گے کہ میں نے اپنی امت سے اپنی پرستش کے لیے نہیں کہا تھا۔ اب نصارہ بلائے جائیں گے، ان سے باز پرس ہوگی، وہ کہیں گے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ایسا حکم دیا تھا۔ یہ سن کر خوف کے مارے عیسیٰ علیہ السلام کے سر اور جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے ان بالوں کو تھام لیں گے، اور یہ نصارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے 1000 سال تک پاؤں جوڑے بٹھائے رکھے جائیں گے، حتیٰ کہ ان پر حجت قائم ہو جائے گی اور اصلیت ان کے سامنے آ جائے گی۔ کذب بیانی کی سزا میں صلیب کو ان کا پیشوا بنا دیا جائے گا، پھر یہ لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ نسأل اللہ العافیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ وقولہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اس جواب میں حسن ادب کی کس قدر توفیق عنایت ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیسی اچھی دلیل القاء کی گئی ہے کہ اے اللہ، جس بات کا مجھے کوئی حق نہیں، آخر میں ایسی بات کیسے کہتا؟ ولو فرضنا، اگر میں نے ایسا کہا بھی ہوگا تو ضرور آپ جانتے ہی ہوں گے، بلکہ جانتے ہیں، کیونکہ آپ پر تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ آپ میرے دل کی بات جانتے ہیں، لیکن میں آپ کے ارادے کو نہیں جان سکتا جو آپ کے نفس میں ہے۔ جو کچھ آپ نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے ان سے ایک حرف بھی زیادہ نہیں کہا۔ میں نے تو یہی کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جو میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں۔ میں جب تک ان میں رہا، یعنی دنیا میں، ان کے اعمال کا نگران رہا، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، یعنی آسمانوں کی طرف، تو اب آپ ان کے نگران کار ہو گئے، اور آپ تو ہر بات کے نگران ہیں۔ صحیح بخاری، مسلم، نیز ترمذی وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، قیامت کے روز تم ننگے اور غیر مختون، یعنی بغیر ختنہ کیے اٹھائے جاؤ گے، جیسے کہ پیدائش کے وقت ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اب میری امت کے چند لوگ لائے جائیں گے جنہیں دوزخ کی نشانی کے طور پر بائیں طرف رکھا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت ہے، تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد آپ کی سنت کو چھوڑ کر کیا کیا بدعتیں ان لوگوں نے جاری کی۔ تو میں ایک بندہ صالح کی طرح یہی کہوں گا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ کہا جائے گا کہ آپ کے بعد لوگ مرتد اور بدعتی ہو گئے تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہوازاری۔ قولہ ان تعذبہم الی آخرہ، یہ کلام اللہ تعالیٰ کی مشیت پر متضمن ہے کہ وہ جو چاہے کریں۔ وہ سب سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ نیز یہ کلام نصارہ سے بیزاری پر بھی مشتمل ہے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور اللہ کا بیٹا، اور مریم علیہ السلام یعنی ان کی والدہ کو اللہ کی بیوی قرار دے دیا تھا۔ نعوذ باللہ من ھذا الشرک، اللہ کی پناہ اس شرک سے جو ظلم عظیم ہے۔ اس آیت کی بڑی شان ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک اسی آیت کو نماز میں پڑھتے رہے، چنانچہ مسند احمد، نیز سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اسی آیت کو پڑھتے رہے، حتیٰ کہ رکوع اور سجدے میں بھی یہی آیت پڑھی۔ صبح کو جب اس کی وجہ میں نے پوچھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب عز و جل سے شفاعت امت کے لیے سوال کرتا رہا، چنانچہ شرک کے سوا سب کو بخشنے کا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ جسرہ بنت دجاجہ سے مروی ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، تو اس کے بعد لوگ اپنی الگ الگ نمازیں پڑھنے لگے۔ اب رسول اللہ اپنے مسکن پر جا بیٹھے، اور جب دیکھا کہ لوگ اپنے گھر چلے گئے ہیں تو پھر مصلی پر آ کر نماز میں مشغول ہو گئے۔
اب میں بھی آ گیا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ رسول اللہ نے سیدھی طرف ہو جانے کا اشارہ کیا، میں آپ کی سیدھی طرف ہو گیا۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے تو ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے بائیں طرف ہو جانے کا اشارہ کیا۔ اب ہم تینوں اپنی الگ الگ نمازیں پڑھنے لگے، لیکن رسول اللہ نے نماز میں ایک ہی آیت جو شروع کی تو اسی کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔ میں نے اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رات بھر ایک ہی آیت پڑھنے کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک رسول اللہ از خود بیان نہ فرمائیں میں تو نہیں پوچھوں گا۔ اب میں نے جرأت کر کے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سارا قرآن آپ کے سینے میں ہے، لیکن آپ قرآن کی صرف ایک ہی آیت پڑھ رہے تھے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا تو ہم اس پر اعتراض کر بیٹھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا جواب ملا؟ تو فرمایا کہ جس بات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے اگر اس کو تم لوگ سن پاؤ تو اکثر تو نماز پڑھنا ہی چھوڑ دو گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ لے لو گے۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا اس کی خوشخبری نہ پہنچا دوں؟ فرمایا ہاں پہنچا دو۔ میں کچھ دور ہی چلا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اگر لوگوں کو یہ بات پہنچا دی جائے گی تو عبادت ہی چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو رسول اللہ نے مجھے واپس بلا لیا اور وہ آیت یہ تھی، یعنی جس کو آپ بار بار ساری رات پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم امتی، اے میرے رب میری امت، اور زار زار رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آ کر رونے کی وجہ پوچھنے لگے تو رسول اللہ نے جو جواب دینا تھا جبریل علیہ السلام کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل، محمد سے جا کر کہو کہ ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں راضی کریں گے اور دل نہ دکھائیں گے۔ یہ تمام روایتیں مسند احمد، نیز سنن ابن ماجہ، نسائی اور صحیح مسلم میں ہے۔